الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلام کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت بھائیوں اور قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک ایپیسوڈ پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک لمبی جو ہے نا وہ قسط یہاں پڑھی ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، ان کے بعد حضرت نوح کا، حضرت لوط کا، قوم ہود کا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا، قوم عاد کا، ثمود کا، وہ اپنے اپنی جگہ پہ اللہ رب العالمین ان کو ریفرنس کے طور پہ پیش فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایپیسوڈ ہے۔ تین جو بڑے اور مشہور مذاہب پائے جاتے ہیں اس وقت بھی اور اس وقت بھی موجود تھے، تو ان تینوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہیں اور وہ ابراہیمی ہیں۔ اس زمانے میں بھی مکہ والے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی بھی یہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی بھی یہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جھلک دکھلائی اللہ پاک نے کہ ابراہیم کون تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی سیرت کیا ہے، اور آج تم اپنا راستہ دیکھ لو، تم کس راستے پہ چل رہے ہو، تمہارے اور ابراہیم کے درمیان میں کوئی نسبت، کوئی تعلق تمہیں نظر آتا ہے؟ تو یہ ایک شیکنگ ٹریٹمنٹ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک آئینہ کے طور پہ، مرر کے طور پہ اور آئینے کے طور پہ اس تاریخ کو پیش کیا ہے۔ تاریخ ہوتی آئینہ ہے، اور اس میں سے سبق سیکھے جاتے ہیں اور غلطیوں کو درست کر کے آگے بڑھا جاتا ہے، اور جو اچھائیاں ہوتی ہیں ان سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو تاریخ ایک آئینہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی یہاں پہ ایک آئینے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے سامنے پڑھ کے سنائیں۔ وَاتْلُ کا لفظ تلاوت سے نکلا ہے، آپ ان کو سنائیے۔ نبا ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر، ان کی داستان، ان کا واقعہ، آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ان کو پڑھ کے سنائیں۔ اذ قال لابیہ وقومہ، اس وقت کا واقعہ جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا تھا، سوال پوچھا تھا، ما تعبدون، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا چیز ہیں؟ ما کا معنی ہوتا ہے کیا چیز ہے یہ جن کی تم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو کیا مطلب ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا چیز ہیں؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر تو آ رہا تھا نا کیا چیز ہیں، یہ لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، وہ جانتے تھے۔ اور جب وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہیں تو انہوں نے سوال کیوں کیا؟ اور ابراہیم علیہ السلام جیسے بندے سے جانتے بوجھتے ہوئے ایک چیز کا پتہ ہو پھر وہ کہے کہ یہ چیز کیا ہے، وہ عجیب سا لگتا ہے۔ اس سوال کا کیا مطلب ہے ما تعبدون؟
انہوں نے اپنے والد سے بھی پوچھا اور اپنی قوم سے بھی پوچھا، ما تعبدون، یہ کیا چیز ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو اصل میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مٹیریل کی بات نہیں کر رہے کہ یہ کس مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں. مٹیریل کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ لکڑی اور پتھر کے ہیں، بلکہ سوال ان کی حقیقت کا ہے، ان کی ریالٹی کا سوال ہے کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو یہ عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس عبادت کے کیا ایویڈنس ہیں تمہارے پاس؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو کیا حیثیت ہے ان کی؟ کس حیثیت سے تم ان کی پوجا کر رہے ہو؟ ما تعبدون کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ یہ جو عبادت تم کر رہے ہو اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی لاجک کیا بنتی ہے، اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان کا یہ حق بنتا ہے کہ تم ان کی عبادت کرو؟ تو ما تعبدون ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو جسامت کا اور فزیکل لائف کا اور ان کے مٹیریل کا سوال نہیں کر رہے، ان کی حقیقت اور حیثیت کا سوال کر رہے. اور اب آگے دیکھیے ان کا جواب دیکھیے. تو جب قوم سے پوچھا کہ تم یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہو تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. انہوں نے کہا بت ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے یہیں پہ عاکفین اعتکاف سے نکلا ہے. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا، بیٹھے رہنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے سامنے یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، یہاں ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے اور دیے رکھیں گے، ہم ان کے سامنے جمے رہیں گے. یہ جو جواب ہے نا، آپ اس کو غور سے اگر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ضد نظر آتی ہے. ایک ضد ہے اور ایک نفرت ہے، اور یہ جواب جو ہے نا یہ ضد والا جواب ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہاں بت ہیں. انہوں نے کہا یہ تو بت ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. انہوں نے کہا ہاں بت ہیں، پتہ ہے ہمیں، پوچھتے ہیں. پھر تو کیا ان کی پوجا کرتے رہو گے بتوں کی؟ ہاں کرتے رہیں گے. پھر کریں گے. پھر تو یہ اس طرح کا جواب ہے. نعبدو یہ ایسا فعل ہے کہ اس کے اندر جو حال ہے اس کا بھی معنی ہوتا ہے اور جو مستقبل ہے اس کا بھی معنی ہوتا ہے. قالو انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہاں ہم کرتے ہیں بتوں کی عبادت اور کرتے رہیں گے بتوں کی عبادت. فنزل اللہ عاکفین، ہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. پھر آپ کر لو جو کچھ کرنا ہے. یہ اس طرح کا جواب ہے. جب کوئی بندہ غصے میں، نفرت میں، ضد میں کسی کو جواب دیتے ہیں ہاں ہاں ہوں میں، آپ کر لو جو کچھ کرنا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کسی کی ایگو، ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کا ضمیر. تو جب کبھی بھی آپ کسی کی ایگو کو ہرٹ کرتے ہیں اور آپ ایگو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں مانتا، اس کے اندر اور نفرت اور ضد اور تعصب پیدا ہوتا ہے. اور جب آپ کبھی کسی کے ضمیر کو اپروچ کرتے ہیں تو وہاں پہ امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل اس پہ کلک ہوگی اور بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی، سوچے گا ضرور. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ضمیر کو اپروچ کی ہے. جب ان کی ضد کو دیکھا ہے نا تو پھر ان کے ضمیر کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان سے اگلا سوال یہ پوچھا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، قالو نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہاں ہم کرتے ہیں بتوں کی پوجا اور ہم اس کے سامنے بیٹھے رہیں گے. قال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، اچھا چلے یہ بتا دو کہ جب تم ان کو پکارتے ہو، ظاہر ہے کسی کی عبادت جب کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کیا نقطہ نظر ہوتا ہے؟
اور جب ہم کسی کی پوجا کرتے ہیں، کسی کو خدا اور رب مانتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا پرپز ہوتا ہے؟ کہ ہمیں خوشیاں دیں گے اور مشکل میں، حاجت میں ہماری بات سنیں گے، ہمارے مسئلے حل کریں گے، غم دور کریں گے، یہی مین پرپز ہوتا ہے رب کا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ چلیں، بندہ سوچنے پہ مجبور تو ہوتا ہے نا یار، ہم جن کو پکار رہے ہیں کیا انہوں نے کبھی سنا بھی ہے ہمیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں جب وہ جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ نفع یا نقصان، ان میں سے کوئی کام وہ تمہارے لیے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کسی دشمن کے بارے میں کہتے ہو دشمن ہے، اس کی ٹانگیں توڑ دو، کیا یہ توڑ دیتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مشکل میں ہوں، مجھے مشکل سے نکالو، مجھے نفع پہنچاؤ، کیا یہ نفع پہنچاتے ہیں؟ تو اب اس بات کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور ہمیں نہیں پتا نفع پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے، نقصان پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے، ہمیں اس بات کا نہیں پتا۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ ایسے کیا کرتے تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، تو ہم تو اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں، ان کو دیکھا تھا وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہتے ہیں شیکنگ ٹریٹمنٹ، یعنی بندے کو جھنجھوڑنے کی کوشش بندہ کرے۔ اور ان کا جو جواب ہے نا، اگر اس کی میں پنجابی میں ترجمہ کروں نا اس کا، جو انہوں نے جواب دیا کہ باپ دادا کو دیکھا تھا، تو یعنی یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا سے اس طرح چل رہا ہے، تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں سیپ۔ آپ سیپ سمجھتے ہیں کہ ان بتوں کے ساتھ ہمارے باپ دادا کی سیپ ہے، یہ پرانے زمانے سے ایسے آ رہا ہے، باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں گو ود دا فلو، گو ود دا فلو، کہ ہم تو جیسے ہو رہا تھا ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، کبھی اس بات کا تجربہ نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں ہے اس بارے میں کہ نفع نقصان دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، جب ہم پکارتے ہیں سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، اس پہ کبھی غور نہیں کیا، لیکن یہ پتا ہے کہ باپ دادا کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، تو گو ود دا فلو کر رہے ہیں۔ اوکے، اگلی بات ابراہیم علیہ السلام نے پوچھی، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، اچھا افرأیتم کا معنی ہے کہ کیا تم نے دیکھا، کبھی دیکھا ان کے بارے میں ان کو کبھی دیکھا جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ دیکھنے کا معنی کبھی سوچا۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ یہ جس راستے کو تم چل رہے ہو ہے کیا؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ افرأیتم کا معنی، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ یہ شیکنگ ٹریٹمنٹ ہے جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا انتم آباؤکم الاقدمون، اقدمون یہ قدیم سے ہے، پہلے والے گزرے ہوئے، انتم آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی جن کی پوجا کر رہے تھے، جو سیب چل رہی ہے تمہاری، تو تم نے کبھی غور کیا کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس پہ کبھی غور کیا؟ تو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کبھی تم نے غور کیا ہے، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی جن کی پوجا کر رہے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، مجھ سے پوچھو نا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں۔ دشمن کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے دور کرتے ہیں، یہ بت بھی، یہ شیطان بھی، یہ تو اپنے آپ کے ساتھ دشمنی ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تو میرے دشمن ہیں، اور کوئی بندہ بھی اپنے دشمن کی پوجا نہیں کرتا، یہ اپنے آپ کے ساتھ دشمنی ہے، یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرا سب کچھ تباہ کرتے ہیں۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا بھلا چاہتا ہے یا آپ کا نقصان چاہتا ہے؟ آپ کا فائدہ کرتا ہے یا آپ کا نقصان کرتا ہے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، کہا یہ تو دشمن ہے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔
تو اس کے سوا تو کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی سوائے رب العالمین کے. باقی جس کی عبادت بھی کرو گے یہ تو دشمنی ہے اپنے ساتھ بھی. تو اس کے بعد پھر رب العالمین کا تعارف کروایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سوائے رب العالمین کے کسی کی بھی عبادت دشمنی ہے, تو یہ رب العالمین ہے کون ہے. تو ان کا تعارف کروایا. تو جب آپ اگلے الفاظ پڑھیں گے نا کیسے تعارف کروایا, آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں ان کی بات میں کتنی سادگی ہے, سمپلسٹی جس کو کہتے ہیں, کتنی سادگی سے بات کی ہے, اس میں کتنا اخلاص ہے آپ دیکھیں گے. اور اگر آپ اس کو وہ فیلنگ میں لانے کی کوشش کریں, اگر آپ اس طرح کی فیلنگ بھی لانے کی کوشش کریں جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں, جو ان کے الفاظ قرآن نے بیان کیے ہیں, تو آپ اس کو محسوس کریں گے, آپ اس کو محسوس کریں گے. تو کہا کہ جس رب العالمین کی میں بات کر رہا ہوں, الذی خلقنی فہو یہدین, وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے. تو یہ پہلا تعارف ہے رب العالمین کا. تو خدا وہ ہوتا ہے, عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو پیدا کرنے والا ہے, اور پیدا کر کے چھوڑتا نہیں ہے, چلو پیدا کر دیا اب تم جانو تمہارا کام, ایسا نہیں ہے. فہو یہدین, پیدا کرنے کے بعد راستہ بھی وہی دکھاتا ہے. دیکھو جو بناتا ہے نا اس کا ہی حق ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھائے کہ کام کیسے کرنا ہے. جو کوئی بھی چیز مینوفیکچرر جو ہوتے ہیں نا, یہ وہی بتاتے ہیں کہ اس چیز کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو پیدا اس نے کیا ہے اور راستہ بھی وہی جو دکھا رہا ہے, اسی پہ چلو نا. جس نے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کے راستہ کسی اور کا اختیار کرتے ہو, تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. اگلی بات فرمائی, والذی هو یطعمنی ویسقین, وہ وہی ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے, مجھے پانی بھی پلاتا ہے. یہ جو کہا نا مجھے کھانا کھلاتا ہے مجھے پانی پلاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیں کہ روٹی کے ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے, جو مجھے روٹی کھلاتا ہے اور جو مجھے پانی کا گلاس دے دیتا ہے, یہ نہیں. اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو میرے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے اور میرے لیے پینے کا بندوبست کرتا ہے. اور یہ کھانے کے لقمے کا بندوبست کیسے ہوتا ہے, کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ سبحان اللہ, ایک دانہ جو ہمارے منہ میں پہنچتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین بندوبست کیسے کرتے ہیں. یہ پانی کا سرکل بنتا ہے, پانی پہ گرمی دھوپ پڑتی ہے, اس کا پھر جو گیس بنتی ہے وہ ہوا اس کو اٹھاتی ہے, وہ اوپر جاتا ہے, پھر وہ اس کے بادل بنتے ہیں, پھر وہ برستا ہے, زمین کے اوپر آتا ہے, پھر زمین میں دانہ جو ہے نا وہ اس کو بویا جاتا ہے, پھر وہ اگتا ہے, اس کو ہوائیں لگتی ہیں, اس پہ دھوپ لگتی ہے, اس پہ رات اس پہ دن کام کرتے ہیں, اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, اس کو ہوا چاہیے ہوتی ہے, اس کو جتنی گرمی چاہیے اس کو وہ ملتی ہے, جتنا پانی چاہیے اس کو وہ ملتا ہے, پھر وہ تیار ہوتا ہے. پھر یہ سارا دن اور رات, آسمان و زمین, صبح و شام, ہوائیں, موسم, سارے کچھ مل کے کام کرتے ہیں, پھر وہ دانہ ہمارے منہ تک پہنچتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقی, میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانے کا بندوبست کرتا ہے. تو یہ پورے بندوبست کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات پوچھی ہے, سوال پوچھا ہے کہ اگر وہ پانی لے جائے تو مجھے بتاؤ تمہیں پانی کون دے گا. یہ پانی کا جو فارمولا ہے, کہتے ہیں یہ گیسز ہیں جو آپس میں ملتی ہیں تو اس سے پانی بنتا ہے. تو وہ گیسیں تو ہے نا آپ کے پاس, وہ گیسز آپ کے پاس ہے نا, تو ان گیسز کو ملاؤ نا اور پانی کا دریا بنا دو. ملاؤ ان گیسز کو, وہ ہیں تمہارے پاس, پانی بنا دو. اللہ نے پوچھا ہے زمین کے اندر وہ پانی لے جائے تو تمہیں پانی کون دے. وَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ, تو وہ بہترین صاف ستھرا پانی تمہیں کون دے گا لا کے. اگر اللہ پانی کو نیچے لے جائے تو تمہیں پانی کون دے گا. تو یہ
فرمایا رب وہ ہے جو وہ کھلاتا ہے اور وہ پلاتا ہے، اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان کا کیا حال ہے؟ ان کو تم کھلاتے ہو، یہ جن کو تم نے آج خدا بنایا ہوا ہے نا، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، جو جس طرح کے بھی ہوں، ان خداؤں کو تم کھلاتے ہو۔ ان کی دکان، ان کی سیاست، ان کے ڈیرے تب چلتے ہیں جب تم ان کو دیتے ہو، یہ تم سے لے کے کھاتے ہیں، اور جو اصل خدا ہے نا وہ تمہیں کھلاتا ہے۔ ان کی گاڑیاں تب چلتی ہیں جب تم پیٹرول ڈالتے ہو، ان کے ڈیرے تب چلتے ہیں جب تم پیسے دیتے ہو، ٹھیک ہے، ان کی اے سی تب چلتے ہیں جب تم پیسے دیتے ہو، اور ان کے یہ ٹھاٹ باٹ تب چلتے ہیں جب تم پیسے دیتے ہو، ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی تم کرتے ہو، اور حتیٰ کہ جب یہ خود بیمار ہو جاتے ہیں ان کے علاج تم کرواتے ہو۔ کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے، تو ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے ہیں اپنی ایک ویڈیو پیغام کے اندر کہ جہاں پہ بھی کسی کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، وہاں پہ ہاتھ رکھے اور یہ پڑھے اور صحیح ہو جائے گا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو کرسی ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں، عام طور پہ آپ نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو میں کسی کو افینڈ کرنے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، سبق کے لیے سنا رہا ہوں، تو آج آپ کرسی ٹیبل پہ کھا رہے ہیں، خیریت ہے؟ انہوں نے بتایا میرے گھٹنوں میں درد ہو گیا ہے، اب میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے بیٹھ کے کھا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسے کرو گے تمہارے درد ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے اپنے نہیں ہوتے، یہ اللہ کرتے ہیں۔ اگلی بات یہی اللہ کہہ رہے ہیں، اگلی بات اللہ یہی کہہ رہے ہیں، ان کو تم کھلاتے ہو، اللہ وہ ہے جو کھلاتا ہے، اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی کا نہیں کھاتا، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب کبھی بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ یہ جو میڈیسن ہم کھاتے ہیں نا، یہ ذریعہ ہے، اللہ اس کے اندر شفا رکھتے ہیں، اور جو ڈاکٹروں کے پاس ہم جاتے ہیں نا، یہ ذریعہ ہیں، سبب ہیں، اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے، شفا وہ دیتا ہے۔ اگر شفا ہو ڈاکٹروں کے پاس، میری یہ بات نوٹ فرما لیں، اگر شفا ڈاکٹروں کے پاس ہوتی تو ڈاکٹر خود بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ڈاکٹروں کے پاس شفا ہوتی تو ڈاکٹر خود کیوں مرتے ہیں؟ اچھا، دوسری بات، یہ جو آج کل ہم بڑی لیٹسٹ قسم کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جب یہ میڈیسن نہیں ہوتی تھی، جب یہ نہیں تھی میڈیسن، پھر شفا کیسے ملتی تھی؟ شفا تو اس وقت بھی اللہ دیتے تھے۔ آج کل یہ جو ریفائنڈ قسم کی میڈیسن موجود ہیں، پرفیکٹ قسم کی میڈیسن ہے، تو جب نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ نے دھوپ کے اندر شفا رکھ دی تھی، اللہ نے سائے میں شفا رکھ دی تھی، اللہ نے گرمی میں شفا رکھی تھی، اللہ نے سردی میں شفا رکھی تھی، اللہ نے ہوا میں شفا رکھی تھی، اللہ نے مٹی میں شفا رکھی تھی، اللہ نے پانی میں شفا رکھی تھی، اللہ نے دودھ میں شفا رکھی تھی، مختلف چیزوں میں اللہ نے شفا رکھ دی تھی۔ وہ تو مٹی کے ذریعے سے بھی شفا دے دیتا ہے، پتوں سے میں شفا دے دیتا ہے، یہ چیزیں استعمال کرنے سے شفا ہو جاتی تھی۔ تو شفا اصل میں اللہ کے پاس ہے، دوائیوں کے اندر نہیں ہے، یہ سبب ہیں سارے۔ اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب کبھی بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ رب کا تعارف کرا ہے کتنی سادگی سے، اور کیسی فیلنگ آتی ہے آپ کے اندر، اور کتنے اخلاص کے ساتھ یہ شیئر کیا جا رہا ہے ان کو، کبھی یار غور کیا کرو۔ اور پھر فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ہے جو مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کر دے گا، مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ تو رب تو وہ ہوتا ہے، عبادت اس کی کر سکتے ہیں جو موت زندگی کا اختیار رکھتا ہو۔ کیا ان کے پاس موت زندگی کا اختیار ہے؟ یہ دھوپ میں پڑے ہوں تو سائے میں نہیں آ سکتے، تم اٹھا کے لاتے ہو، بارش ہو رہی ہو تو اندر نہیں آ سکتے، تم اٹھا کے لاتے ہو، تو یہ موت زندگی کا اختیار ان کے پاس کیسے آئے گا؟ پھر اگلی بات فرمائی
والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ وہ ہے جس کے بارے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں معاف کرے گا فیصلے کے دن، وہ جس دن فیصلہ ہونا ہے نا، جو جزا اور سزا کا دن ہے، اس دن میری وہ خطائیں، جس کو معاف کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے، جس کو پکڑنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، جس کو چھوڑنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو میں جس کے بارے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری غلطیاں معاف کرے گا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا رب حب لی حکمن، اے میرے رب مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما۔ حکمن کا معنی ہوتا ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکوں، چیک کر سکوں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، یہ جو تمیز کرنے کی قوت ہوتی ہے اس کو حکمن کہتے ہیں۔ اے اللہ مجھے وہ سینس دے دے، مجھے وہ ابیلٹی دے دے کہ میں اچھائی اور برائی کو چیک کر سکوں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، ان کی یہ ابیلٹی سو جاتی ہے، مر جاتی ہے، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، وہ اچھائی برائی کو پہچان نہیں سکتے، سالوں وہ گناہ کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، نیکی کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ مجھے یہ ابیلٹی اور مجھے قوت عطا کر کے میں اچھائی برائی کو چیک کر سکوں۔ اور پھر فرمایا وہ الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ملا دے ان کے ساتھ، مجھے ملا دے جو صالح ہیں، تو صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دے، مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ یہ دعائیں ہیں، یہ اللہ سے مانگو، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اچھائی اور برائی کو پہچان سکیں، اور اے اللہ ہمیں اپنے صالح بندوں کے ساتھ شامل فرما لینا۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا کمپنی، یہ بہت ضروری ہے۔ نیکی ہو نا کسی بندے کے اندر، وہ نیک بھی ہو، آہستہ آہستہ اس کے اندر سے وہ نیکی مر جاتی ہے۔ اگر اس کا ماحول ٹھیک نہ ہو، اس کمپنی ٹھیک نہ ہو، تو نیکی کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے، جیسے ہمارے جسم کو غذا چاہیے ہوتی ہے، اور اگر اس کو وہ غذا نہ ملے تو وہ مر جاتی ہے۔ اور اس کی غذا جو ہوتی ہے نا، یہی ماحول، یہی کمپنی، یہ اس کی غذا ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی وہ الحقنی بالصالحین، الحقنی بالصالحین۔ اپنی کوششوں پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے ان کا ساتھی بنا، ٹھیک ہے، مجھے ان میں شامل فرما جو اچھے لوگ ہیں، جن کی سوچ اچھی ہے، جن کا ایجنڈا اچھا ہے، جن کا پروگرام اچھا ہے، جن کا نصب العین اچھا ہے، جن کی دعوت اچھی ہے۔ یا اللہ جو اچھے لوگ ہیں تو مجھے ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ اور جو اچھے لوگ ہیں تو وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اور ان کے فالوورز ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں شامل کر دیں۔ تو اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اچھے لوگ آپ کو ڈھونڈیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے ان میں شامل فرما۔ اور پھر اگلی دعا یہ کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے بنا دے، لسان کا معنی ہوتا ہے ذکر، زبان کو کہتے ہیں، تذکرہ، زبان، صدق کا معنی ہوتا ہے سچائی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو فی الآخرین، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کی زبانوں پہ میرے خیر کا ذکر جاری فرما دے، وہ جب مجھے یاد کریں تو خیر کے ساتھ یاد کریں، لسان صدق، سچائی۔ آنے والے لوگ جو ہیں جب وہ مجھے یاد کریں تو سچائی کے نام یاد کریں، یعنی کوئی برائی میرے نام کا حصہ نہ ہو۔ اے اللہ میری جو مشہوری ہے وہ برائی کے اندر نہ کرنا، میری جو شہادت ہے اچھی ہو، میری جو یاد ہے وہ اچھی ہو، میری اچھی یاد آنے والے لوگوں میں چھوڑنا، مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنی اچھی یاد چھوڑ کے جاؤں۔ اللہ میری اچھی گواہی اور شہادت آنے والے لوگوں میں چھوڑنا، میری مشہوری کسی غلط کام میں نہ کرنا، اچھی چیزوں میں، نیکیوں میں میرا ذکر ہو، اور خیر میں میرا تذکرہ ہو، اور لوگوں کے اندر، کمیونٹی کے اندر میری گواہی اور شہادت اچھی ہو۔ مجھے جب بھی کبھی
اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے. مجھے جب بھی کبھی کسی جنازے پہ کوئی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے آج کے دور میں کہ کوئی بندہ اپنے پیچھے گواہی اچھی چھوڑ کے جائے. اللہ ایمان والوں کی گواہی کو قبول کرتے ہیں. تو کمیونٹی کے اندر پیچھے والوں کے اندر اپنی گواہی اور شہادت اچھی چھوڑ کے جاؤ. یہ چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ساتھ ہو تو ان کی زبانوں پہ میری اچھائی کا تذکرہ ہو، مجھے برائی کے اندر مشہور نہ کرنا. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی اچھا یہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ اللہ آنے والوں میں میرا اچھا ذکر ہو، تو اللہ نے کیسا قبول فرمایا؟ کیسے آنے والوں میں اچھا ذکر ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیسی قبول فرمائی ان کی یہ دعا، اور آنے والوں میں ان کا خیر کا ذکر کیسے چل رہا ہے. اور پھر فرمایا وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا جو ہمیشہ نعمتوں سے بری ہوئی جنتوں میں رہنے کے وارث ہوں گے. ہمیشہ جو کی نعمتیں ہیں نا، جو جنتیں ہیں، باغات ہیں، تو ان کے جو ورثاء ہوں گے، ان کو جو وراثت عطا ہوگی جنت کے باغوں کی، نعمتوں والے باغات کی، تو مجھے ان میں شامل فرمانا. تو جنت اللہ کی عطا ہے، اللہ کا گفٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جنت میں جائیں گے، ان کو وارث فرمایا جنت. الذین یرثون الفردوس، تو یہ فردوس کے وارث ہیں. تو اللہ ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ تم اس کے وارث ہو، حالانکہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ کا گفٹ ہوگا. پھر فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے والد کی بخشش فرما دینا، وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گئے تھے. تو وہ ان میں شامل ہو گئے تھے جو گمراہ ہیں، تو میرے والد کی بخشش فرما دینا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے باپ کی بخشش کی دعا کی ہے، یہ ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، یہ ان سے وعدہ تھا. تو اس وعدے کے مطابق یہ دعا کی. بعد میں اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، وہ لوگ جو کفر و شرک پہ جن کی موت ہوتی ہے، آپ کے لیے مرنے کے بعد بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کرنے سے پہلے کی بات ہے. اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، تو اس وعدے کے مطابق دعا کی. بعد میں اللہ پاک نے منع فرما دیا، پھر کبھی نہیں کی. تو زندگی میں آپ کسی کافر کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش کا انتظام فرما دے، اس کی بخشش کا انتظام فرما دے، اس کی بخشش کے راستے کھول دے. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے صحت کی دعا ہو سکتی ہے، خوشی کی دعا ہو سکتی ہے، سکون کی دعا ہو سکتی ہے، ترقی کی دعا ہو سکتی ہے، دولت کی دعا ہو سکتی ہے ان کی زندگی کے اندر، اور ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، بخشش کے راستے کھولنے کی دعا ہو سکتی ہے، بخشش کے انتظام کرنے کی دعا ہو سکتی ہے. لیکن مرنے کے بعد ان کی بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو کفر پہ مر جاتا ہے، یہ کفر پہ جس شرک پہ مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد تو اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب اس کی بخشش جو ہے نا، اس کا کوئی رستہ باقی نہیں رہا. تو مرنے کے بعد ہم بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. زندگی میں اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے اگلی بات جو کی ہے، پھر لے ابھی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے اللہ قیامت کے دن مجھے لوگوں کے سامنے یوم یبعثون، اس دن جب سب کو اکٹھا کیا جائے، سب کو اٹھایا جائے گا، اے اللہ جب سب کو اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. عاجزی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا. یہ اصل میں جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے ہے
ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس دن رسوائی سے بچانا جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے فائدہ دیں گے، نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے۔ عام طور پہ کیا کانسیپٹ ہے؟ عام طور پہ جنرلی کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی بندہ مشکل میں آتا ہے کہیں اور اس کو کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو بیٹوں کی طرف دھیان جاتا ہے، بیٹوں کی طرف عام طور پہ دھیان جاتا ہے نا، مشکل میں، پریشانی میں، تو اس لیے یہاں بیٹوں کا ذکر کیا۔ اور مال ایک بنیادی چیز ہے۔ سب سے زیادہ جو گناہ لوگ کرتے ہیں ان دو چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، یا مال حاصل کرنے کے لیے یا اولاد کے لیے کرتے ہیں، ان دو کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ میں سکھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کیجئے جب سب کو اٹھایا جائے گا، ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ میں ہوتا ہے نا کہ میں تو میں مال دے کے فارغ ہو جاتا ہوں، یا میرا قبیلہ بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، میرے پاس ووٹ زیادہ ہیں، میری پارٹی بڑی ہے، میری اولاد بہت ہے تو میری مدد کو آ جاتے ہیں۔ تو اس دن نہ تو مال فائدہ دے گا اور نہ اس دن پارٹی فائدہ دے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ ہاں ایک ہی چیز کام آئے گی اور وہ یہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر، سلامت دل، صحیح سلامت دل، وہ جو لے کر اللہ کے پاس آیا وہ بچے گا۔ اب اس کو دو طریقوں سے جوڑا جا سکتا ہے پچھلے کے ساتھ۔ جس دن کسی کے کام نہیں آئے گا مال اور نہ اس کے بیٹے، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کے آیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن کوئی نہیں بچے گا، وہ بچے گا جس کی سوچ اچھی، نظریہ اچھا اور جس کے جذبات اچھے۔ تو یہ چیزیں ہیں بچانے والی۔ مال اور بیٹے نہیں بچا سکتے، ہاں قلب سلیم بچا سکتا ہے۔ اگر دنیا میں آپ اچھی سوچ کے مالک تھے، آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے نا آپ جس کو فالو کر رہے تھے وہ وہی بہترین آئیڈیالوجی تھی نبیوں والی، تو یہ جو نظریہ ہوتا ہے، یہ جو سوچ ہوتی ہے، یہ جو اچھی جذبات ہوتے ہیں، یہ آپ کو بچا سکتے۔ مال اور اولاد آپ کو نہیں بچا سکتی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہ بچے گا جو اللہ کے پاس آیا سلامت دل لے کر۔ دل کا مطلب ہوتا ہے سوچیں، خیالات، اخلاص، جذبات۔ تو جو یہ لے کے آیا نا وہ بچے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کسی کے کام نہیں آئے گا اس کا مال اور نہ اس کے بیٹے، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کے آیا۔ جو سلامت دل لے کے آئے گا نا، اس کا مال بھی اس کو فائدہ دے گا، اس کے بیٹے بھی اس کو فائدہ دے گا، اور کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اچھی سوچ کا بندہ ہے اس کے مال زیادہ ہو تو اس کا مال اس کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا۔ جو اچھی سوچ کا بندہ ہے اس کی اولاد اس کے لیے کارآمد ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو اچھی سوچ کا بندہ ہے مال اچھا خرچ کرے گا، اور جہاں سے لے گا وہ اچھے طریقے سے لے گا۔ اور جو اچھے دل کا بندہ ہے وہ اپنی اولاد کو بھی اچھائی سکھائے گا۔ لہذا جو اچھے دل کے ساتھ اللہ کے پاس آتا ہے، سلامت دل کے ساتھ، تو اس کے مال بھی اس کے لیے فائدہ اس کو پہنچائیں گے اور اس کی اولاد بھی اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ ایک بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، میں مختصر ریمائنڈر کے طور پہ عرض کر کے گزر جاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن، قیامت کے دن، جو نیک لوگ ہیں نا ان کو اور ان کی اولاد کو اکٹھا کریں گے۔ اور یہ وہ اکٹھا کیسے کریں گے؟ اگر جو والدین ہیں ان کو ملے 70% نمبر مثلا، اور ان کا ہائر رینک ہوگا، اونچے درجے ہوں گے، اور جو اولاد ہے ان کو ملے 50% اور وہ نیچے ہے، اب اللہ نے ان کو ملانا ہے آپس میں، تو جو اونچے ہیں نا 70% والے ان کو نیچے نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جنت کے اصول کے خلاف ہے کہ اوپر والے کو نیچے نہیں کیا جائے گا۔ اب ان کو ملانا ہے تو اللہ رب العالمین کیسے ملائیں گے؟ آپ ایسا کریں گے کہ جو 50 والا ہے اللہ اس کو 70 والے کے پاس لے جائیں گے،
اولاد کو اوپر لے جائیں گے ماں باپ کے پاس، تو ان کو جا کے وہاں ملا دیں گے. اور اگر اولاد میں سے کوئی ایسا ہے، اولاد جو ہے نا وہ 70% پہ ہے، 80% پہ ہے، اور والدین 35 پہ 40% پہ ہیں، اب ان کو آپس میں ملانا ہے، تو اللہ رب العالمین ماں باپ کو اوپر کر دیں گے، اولاد کو نیچے نہیں کریں گے. اوپر والے کو اللہ نیچے نہیں لے کے آئیں گے. یہ جنت کے اصول کے خلاف ہے. لیکن یہ شرط یہ ہے کہ وہ بندے جنت میں ہوں. ٹھیک ہے، جنت میں داخلہ تو ان کا ہوا ہو نا، اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ اونچ نیچ وہ بعد کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے، اچھی سوچیں، اچھے جذبات، ان کا مال بھی کام آئے گا، ان کی اولاد بھی کام آئے گی، وہاں سفارش ان کی چلے گی. اور اس کے بعد پھر اختتام ہے آج کے ہمارے سبق کا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے، قریب کر دیا جائے گا، دکھائی جائے گی. ٹھیک ہے، شو مقام ہو جائیں دیکھ کر. یہ چند ایک سٹیپس رہ گئے ہیں، اس کے بعد تم نے یہاں پہنچنا ہے. تو جنت ان کو دکھائی جا رہی ہے، جنت ان کے قریب کر دی جائے گی متقین کے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جو گمراہ ہو جانے والے ہیں دوزخ ان کی طرف لائی جائے گی، دوزخ ان کی طرف لائی جائے گی. ٹھیک، ان کو دوزخ کی تپش، دھواں، گرمی. ٹھیک ہے، تو دوزخ کو ظاہر کیا جائے گا گمراہوں کے لیے، بدکاروں کے لیے. وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں جن کی تم پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی پوجا کرتے تھے، آج کدھر ہیں؟ اور پھر کہا جائے گا حل ینصرونکم، کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او ینتصرون، یا وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اور اپنے آپ کو جو نہیں بچا سکتا تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ جن کی تم اللہ کے مقابلے میں عبادت کیا کرتے تھے وہ کدھر ہیں؟ کیا آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو منہ کے بل، کبکبو کا معنی ہوتا ہے منہ کے بل گرا دینا کسی کو، گھسیٹ کر منہ کے بل ان کو اس دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا، ان کو بھی، وہ یعنی خود بھی، اور ان کو جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی. گمراہ وہ خود بھی، اور جنہوں نے ان کو گمراہ کیا وہ بھی، وہ سارے کے سارے جہنم کے اندر اونڈے منہ اس کے اندر گرا دیے جائیں گے. وجنود ابلیس اجمعون، اور سارے کے سارے شیطان کے لشکر اکٹھے، سب کے سب، یہ سب شیطانی لشکر ہیں، گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے، ان کو فالو کرنے والے، یہ سارے کے سارے شیطانی لشکر ہیں. ان سب کو اکٹھا اونڈے منہ گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا. قالوا وہم فیہا یختصمون، اور آپس میں کہیں گے، آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم اصل میں ہم گمراہی کے اندر پڑ گئے تھے، کھلی گمراہی کے اندر پڑ گئے تھے. اور وہاں پہ قالو، آپس میں بات کر رہے ہوں گے، وہم فیہا یختصمون، اور ان کی بات بھی ایسے جھگڑا کر رہے ہوں گے، آپس میں جب گفتگو کریں گے لڑ پڑیں گے، جب بھی آپس میں گفتگو کریں گے لڑ پڑیں گے، اور کہیں گے اللہ کی قسم ہم ایک کھلی گمراہی میں پڑ گئے تھے، یہ ہمارا ایک قصور ہے. ایک دوسرے کو بھی تانے دیں گے. اذ نسویکم برب العالمین، ٹھیک ہے، یہ ہم کھلی گمراہی میں پڑ گئے تھے جب تم کو ہم نے رب العالمین کے برابر مان لیا تھا. اپنے لیڈروں سے، جیسے میں اس کو پنجابی میں سمجھاتا ہوں نا اگر کسی کو، تو میں ایسے سمجھاؤں گا کہ جب بندے کو سخت غصہ آیا ہوتا ہے نا، سخت غصہ، جذباتی ہوتا ہے بندہ، تو جیسے وہ سامنے آتا ہے نا بندہ جس پہ غصہ ہوتا ہے، تو بندہ جوتی اتار لیتا ہے. ٹھیک ہے،
اور ایسے اندر سے دل کی بڑاس نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ لا لو جتی تے پالو لمیا، ایسے بس یہ منظر ہوگا۔ تو جہنم کے اندر جب بھی وہ سامنے آیا کریں گے نا ایک دوسرے کے، تو ان میں سے جو بڑے تھے جن کو وہ فالو کیا کرتے تھے، تو وہ جو فالوورز ہوں گے نا، وہ دور سے دیکھ کر جوتے اتار لیں گے اور ادھر سے ہی بس وہ شروع کر دیں گے، کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال، اللہ خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں پڑ گئے تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب تمہیں ہم نے رب العالمین کے برابر سمجھ لیا تھا، جب تمہیں ہم نے رب العالمین کے برابر مان لیا تھا، تمہیں وہ حقوق دیے تھے جو رب العالمین کے، ہم تو اسے گمراہ ہو گئے تھے، یہ تم ہی ہو، یہ تم ہی ہو، ایسے جناب جوتے اتار کے پڑ جائیں گے ان کو۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، انہی مجرموں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں کسی اور چیز نے گمراہ نہیں کیا سوائے مجرموں کے، یہ کرمنل ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آج کوئی ہمارا سفارش کرنے والا نہیں ہے، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور کوئی ہمارا غم کھانے والا اور داد رسی کرنے والا ہمارا دوست کوئی نہیں ہے۔ آج کوئی ہمارا دوست نہیں ہے جس کو ہماری حالت دیکھ کے دکھ ہو۔ حمیم کا معنی ہوتا ہے جگری یار، ٹھیک ہے، آج کوئی نہیں ہے جس کو ہماری حالت دیکھ کے دکھ ہو، کوئی ایسا دوست نہیں ہے۔ فلو ان لنا کرتن، وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک باری مل جائے، اگر ہمیں ایک ٹرن اور مل جائے نا، فنکون من المؤمنین، تو ہم ایمان والے بن کے دکھائیں گے، والوں میں شامل ہوں گے، اللہ ایک باری اور دے دے، ایک اننگز کھیلنے کا موقع دے، ایک دفعہ اور موقع دے، سب کچھ دیکھ لیا ہے، چیک ہو گیا ہے، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں بس ان فی ذالک لآیہ، اس کے اندر بڑی سمجھنے کا سبق ہے، اس کے اندر بڑی نشانی ہے، بڑی خاص سبق ہے اس سب کے اندر۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں۔ تو یہ ساری جو کہانیاں بکھری پڑی ہیں، یہ ہسٹری پڑی ہے، یہ ہسٹری کا آئینہ ہے، اس کے اندر بڑا سبق ہے، لیکن لوگ نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے نا وہ سپریم ہے اور وہ رحیم ہے۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، مجرم لوگ ہیں، ان کے لیے تو وہ عزیز ہے، اور جو مان لینے والے ہیں ان کے لیے رحیم ہے، بے شک وہ عزیز بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔